سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت اور مقدمہ خارج کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں لکھا، بادی النظر میں کیس پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم سائفر وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کے مندرجات کو ٹویسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بلا شک و شبہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ سنگین نوعیت کے الزامات پر ضمانت نہیں بنتی۔ شریک ملزم کی وجہ سے اخراج مقدمے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی سلمان صفدر کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ کہا سائفر ڈی کلاسیفائی ہوا تو سیکرٹ کیسے ہو گیا؟ 169 دن سائفر شہباز شریف کے پاس رہا، انہیں گواہ نہیں بنایا گیا۔ ملک چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لندن معاہدے کا نتیجہ ہے۔ لندن معاہدہ کرپٹ مجرم کے ساتھ طے پایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا اہل خانہ کے ذریعے قوم کو پیغام۔ سابق وزیر اعظم نے کہا انتخابات کے بعد تک جیل میں رکھنے کے لیے مجھ پر جعلی مقدمات بنائے گئے۔ بند کمروں میں تیار سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوفزدہ کرتی ہے۔ کبھی امکان ہے جیل میں میری جان لینے کی کوشش کی جائے گی۔ جب بھی انتخابات کا موقع آئے تنظیمی ذمہ داران بھرپور انتخابی مہم چلائیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کوز نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی سے کہا گیا ہے 14 دن میں شو کوز نوٹس کا جواب دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت کا جائزہ لیا گیا۔ 3 ارکان نے نوٹس کے حق میں ووٹ دیا۔ اعلامیے کے مطابق 2 نے مخالفت کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت پر شکایت کنندہ آمنہ ملک کو نوٹس جاری۔ درخواست کے ضمن میں شواہد پیش کرنے کی ہدایت۔ 29 میں سے 19 شکایتوں کو خارج کر دیا گیا۔ من گھڑت شکایتیں درج کرانے والے وکلا کو تنبیہ کی جائے گی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا 21واں روز، مزید 400 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 7326 ہو گئی۔ 3000 سے زائد بچے، 1700 سے زائد خواتین، 414 بزرگ شامل، 18,500 زخمی اور 1700 لاپتہ ہیں۔ اسرائیل نے وحشیانہ بمباری سے 772 خاندانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسرائیل کی بمباری میں غزہ کی 50% عمارتیں تباہ ہو گئیں، 34% اسپتالوں میں کام بند۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں کوئی مقام محفوظ نہیں۔ غزہ کے بچوں کا ہر دن غم، تکلیف اور اذیت میں گزر رہا ہے۔ ایک بچے نے بتایا وہ کھانا کھا رہے تھے کہ اسرائیل نے بمباری کر دی۔ اس کے گھر کے سب لوگ شہید ہو گئے۔ ایک بچی اپنی ماں کی میت کے ساتھ ماما ماما پکارتی چلتی رہی۔ اسرائیلی جارحیت سے بچنے والے فلسطینیوں میں بیماریاں پھیلنے لگیں، صحت سہولتوں کے فقدان، ناکہ بندی کی وجہ سے بے گھر فلسطینی بیماریوں سے پریشان۔ اسرائیل حماس مذاکرات اہم مرحلے میں داخل، غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی کا اثر۔ اسرائیل قیدیوں کے تبادلے پر آمادہ ہو گیا، جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے قطر فریقین سے شرائط پر سختی سے عمل درآمد کا خواہش مند۔ گارنٹی دینے کے لیے حماس اور اسرائیلی حکام قطر میں موجود۔ اسرائیل دنیا کی ہمدردیاں کھونے لگا، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں ممبر ملکوں کی خاموشی نے بڑا پیغام دے دیا۔ فلسطینی سفیر نے اپنی تقریر ختم کی تو ممبرز نے تالیاں بجا کر موقف کی تائید کی۔ اسرائیل سفیر نے تقریر ختم کی تو مکمل خاموشی رہی۔ عرب پارلیمنٹ کا بھی ہنگامی اجلاس۔ عرب پارلیمان نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی شرمناک قرار دے دی۔ اسپیکر عادل عبد الرحمان نے خطاب میں کہا عالمی برادری کا اندھا پن اور اسرائیل کی حمایت خطے میں بڑی تباہی کا سبب بنے گی۔ قمر جاوید باجوہ کے سمدھی صابر مٹھو کے خلاف منی لانڈرنگ کی انکوائری ختم۔ ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور نے صابر مٹھو کو نوٹس جاری کر کے 23 اکتوبر کو طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہ ہوئے۔ صابر مٹھو سے ٹیکس ریٹرنز، ملکی اور غیر ملکی اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں اے ٹی سی لاہور نے خدیجہ شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ دوران سماعت خدیجہ شاہ نے استدعا کی 5 سال کی بیٹی 6 ماہ سے دور ہے، میں جیل میں سڑ رہی ہوں، گھر جانے دیا جائے، 3 شریک ملزمان کبھی میرے گھر نہیں آئے۔